میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولنا، کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ پولیس کی جانب سے ٹرائل کورٹ میں جمع کروائی گئی تفتیشی رپورٹ کے مطابق مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے ساتھیوں کی ملی بھگت کے باعث نور مقدم نے جان بچانے کی 6 کوششیں کی جو ناکام رہیں۔ تفتیشی رپورٹ، جسے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 173 کے تحت چلان بھی کہا جاتا ہے، اس میں کہا گیا کہ اگر ظاہر جعفر کے ساتھیوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو نور مقدم کی جان بچ سکتی تھی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی کے پاس جمع کروائے گئے چلان میں کہا گیا کہ نور نے ظاہر جعفر کی غیر قانونی قید سے 2 مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی گارڈز اور مالی کی ملی بھگت کی وجہ سے وہ فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تاہم ملزم کے والدین نے پولیس کو آگاہ نہیں کیا، بلکہ اس کی بجائے جب اس نے لڑکی کا گلا کاٹ دیا تو اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں معاملہ سنبھال لوں گا، میں آپ کو نکالنے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لیے لوگوں کو بھیج رہا ہوں۔ تاہم نور کی جانب سے ظاہر سے شادی کرنے سے انکار پر 20 جولائی کو دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد مبینہ قاتل نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا۔ چلان میں ملزم کے بیان کا حوالہ دیا گیا، جس میں اس نے قتل کا اعتراف کیا۔ ملزم نے بتایا کہ نور نے اس کی شادی کی پیشکش مسترد کر دی تھی، جس پر اس نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جبری قید پر وہ انتہائی غصے میں آ گئیں اور ظاہر کو نتائج سے خبردار کیا۔ مقتولہ نے ظاہر کو دھمکی دی کہ پولیس میں جا کر اس کے خلاف شکایت درج کروائیں گی۔ بیان کے مطابق ملزم نے اپنے والدین کو واقعے سے آگاہ کیا اور ملازمین کو ہدایت کی کہ کسی کو اندر نہ آنے دیں، نہ نور کو گھر سے باہر جانے دیں۔ چلان میں کہا گیا کہ نور کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھیں اور گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بھاگیں، لیکن سیکیورٹی گارڈ افتخار نے انہیں باہر نہیں جانے دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب ان کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ بعد ازاں ظاہر نے انہیں دوبارہ کمرے میں بند کر دیا، تاہم نور نے بھرپور کوشش کر کے واش روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور دوبارہ مرکزی دروازے کی جانب بھاگی، لیکن سیکیورٹی گارڈ ان کی مدد کرنے کی بجائے بیسمنٹ میں چلا گیا، جبکہ مالی محمد جان نے انہیں گھر کا مرکزی دروازہ نہیں کھولنے دیا اور ظاہر نے نور کو گھسیٹ کر کمرے میں لے جا کر گلا کاٹ دیا۔ تفتیشی رپورٹ کے مطابق شواہد اور لاش چھپانے کے لیے ظاہر جعفر نے تھراپی ورکس کے 5 ملازمین کو اپنی رہائش گاہ جائے وقوع پر بلایا۔ جب ورکرز نے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ظاہر پریشان ہوا اور ان پر حملہ کر دیا، جس سے امجد محمود نامی ایک ورکر زخمی ہو گیا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم زخمی نے اسپتال انتظامیہ سے جھوٹ بولا اور میڈیکل رسید میں وقوع کا اندراج نہیں کروایا، اس کے بجائے زخمی ہونے کی وجہ روڈ ایکسیڈنٹ بتایا گیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 19 جولائی کو مقتولہ کے والد شوکت مقدم قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے مویشی منڈی گئے۔ جب واپس آئے تو گھر میں نور موجود نہیں تھی۔ شوکت مقدم کے مطابق میرے معلومات کرنے پر ظاہر جعفر نے کال کر کے بتایا کہ نور اس کے ساتھ موجود نہیں۔ تاہم 20 جولائی کو رات 10 بجے انہیں کوہسار پولیس اسٹیشن سے ایک کال موصول ہوئی، جس میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ پولیس نے ایک چاقو، 9mm پستول اور میگزین، سگریٹ کے بٹ، ایک لیپ ٹاپ، ظاہر کی خون آلود شرٹ، انگلیوں کے نشانات، CCTV فوٹیج، میڈیکل رپورٹس، موبائل فون اور چلان کے اندر سب چیزیں جمع کروائی گئی۔